امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا نظم و نسق اس وقت فوجی جرنیلوں کے ہاتھ میں ہے، جبکہ چند مخصوص افراد کو ہی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی تک رسائی حاصل ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مجتبی خامنائی فضائی حملے میں زخمی ہوئے اور تاحال طبی نگرانی میں ہیں، تاہم وہ ہوش میں ہیں۔ عہدیدار کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث پیغامات ہاتھ سے لکھ کر قاصدوں کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی یا امریکی نگرانی سے بچنے کے لیے اعلیٰ حکام ان کے قریب جانے سے گریز کر رہے ہیں اور غیر روایتی مگر محفوظ ذرائع سے رابطہ برقرار رکھا جا رہا ہے۔ ابنائے ہرمز میں کشیدگی کے پیش نظر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو ہدایات دی ہیں کہ بارودی سرنگوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات مزید تیز کیے جائیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایران کے پسداران انقلاب پر آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھانے کا الزام ہے، جس کے بعد امریکی مائن سویپرز پہلے ہی سرگرم ہیں اور ان کی کارروائی کی رفتار 3 گنا بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کسی بھی مشتبہ کشتی کو فوری طور پر تباہ کیا جائے تاکہ عالمی بحری راستہ محفوظ رہے، تاہم امریکی حکام نے تاحال ایران کی جانب سے نئی بارودی سرنگیں بچھانے کی تصدیق نہیں کی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں راولپنڈی نے بالآخر اپنی پہلی کامیابی حاصل کر لی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں راولپنڈی نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد یونائیٹڈ کو 137 رنز پر آل آؤٹ کر دیا۔ ہدف کے تعاقب میں راولپنڈی نے 138 رنز 19ویں اوور کی پہلی گیند پر 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کپتان محمد رضوان نے 45 اور کامران غلام نے 42 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ ڈیرل میچل اور ڈائن فاسٹر نے اننگز کو مکمل کیا۔ راولپنڈی کی جانب سے محمد عامر اور سعد مسعود نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اس فتح کے ساتھ راولپنڈی نے 8 شکستوں کے بعد پہلی کامیابی اپنے نام کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ توہین آمیز بیان نے بھارتی سیاست اور سفارتی حلقوں میں ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کو جہنم کا گڑھا قرار دیے جانے کے بعد جہاں بین الاقوامی سطح پر بھارت کی ساکھ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہاں بھارت کے اندر مودی حکومت کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ بھارتی کانگریس نے اس بیان کو مودی حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ کانگریس کا موقف ہے کہ مودی کی کمزور سفارتکاری نے بھارت کو عالمی سطح پر تنہا کر دیا ہے۔ ناقدین کے مطابق بی جے پی کے ہندوتوا پالیسیوں اور انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے عالمی طاقتیں اب بھارت کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ کا یہ لہجہ ظاہر کرتا ہے کہ واشنگٹن اور دہلی کے درمیان وہ گرم جوشی باقی نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ ٹرمپ کے اس سخت بیان پر مودی حکومت کی مسلسل خاموشی کو بھارتی اپوزیشن قومی توہین اور سفارتی کمزوری قرار دے رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائیڈونگ کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات میں 2 طرفہ اسٹریٹجک شراکت داری اور مشرق وسطی کی ابتر صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے چینی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پاک چین آہنی دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو چینی سفیر نے خصوصی طور پر سراہا، جبکہ دونوں جانب سے علاقائی استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران نے عارضی جنگ بندی کے دوران تہران کے انقلاب چوک پر قدر بیلسٹک میزائل کی عوامی نمائش کر کے امریکہ اور اسرائیل کو اپنی عسکری قوت کا واضح پیغام دے دیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس ریلی میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی، جبکہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا میزائل شہاب 3 کا اپ گریڈ ورژن ہے جو کلسٹر وار ہیڈ کے ساتھ ہدف کو زیادہ تباہ کن انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ طویل جنگ اور حملوں کے باوجود ایران کے 50% میزائل داغنے کی صلاحیت اور ہزاروں ڈرونز اب بھی مکمل طور پر فعال ہیں۔ قدر میزائل کلسٹر وار ہیڈ سے لیس ہے، جسے حالیہ جنگ میں اسرائیل کے خلاف مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا۔ امریکی رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس اب بھی نصف میزائل لانچرز اور ہزاروں حملہ آور ڈرونز موجود ہیں۔ ایران نے اپنے ساحلوں کی دفاع کے لیے کروز میزائلوں کا ایک بڑا حصہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جنگ بندی کے دوران میزائلوں کی عوامی نمائش حریف ممالک کے لیے ڈیٹرنس کا پیغام ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ملک کی معاشی صورتحال اور عالمی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، اشرافیہ کے حالات ہمیشہ بہتر ہوتے رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کے ثالثی کردار کی حمایت کی اور ایران کی قیادت کو امریکہ کے ناقابل شکست ہونے کے تاثر کو ختم کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے داخلی مسائل پر بات کرتے ہوئے IPPs کی ادائیگیوں، سرکاری تعلیمی اور طبی اداروں کی آؤٹ سورسنگ اور پنجاب میں
بلدیاتی انتخابات نہ کروانے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انرجی سیکیورٹی کو ملکی مستقبل کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے اور سرکاری سطح پر الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مستقبل میں سرکاری استعمال کے لیے صرف بجلی سے چلنے والی بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں۔ وزیر اعظم نے سولر صارفین کے لیے اسٹوریج بیٹریوں کے حصول کو آسان بنانے اور مقامی سطح پر ان کی تیاری کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ موجودہ علاقائی کشیدگی کے باوجود بروقت حکومتی اقدامات کی وجہ سے ملک میں توانائی کا کوئی بحران نہیں ہے اور پیٹرولیم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملک میں کرکٹ کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے بڑے تعمیراتی اور اپ گریڈیشن منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان منصوبوں کے تحت نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو جدید طرز پر وسیع کیا جائے گا، جبکہ LCCA گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کے لیے بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ مزید برآں نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں اپ گریڈیشن کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اسٹیڈیم کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ PCB نے ان تمام منصوبوں کے لیے کمپنیوں سے پروپوزلز طلب کر لیے ہیں، جنہیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 مئی 2026 مقرر کی گئی ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مندی کا رجحان غالب رہا، جہاں انویسٹرز کی جانب سے منافع خوری کے باعث مارکیٹ میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی۔ کاروبار کے دوران KSE 100 انڈیکس میں 917 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے انڈیکس 1,71,000 کی نفسیاتی حد سے گر کر 1,70,661 کی سطح پر آ گیا۔ اگرچہ دن کے آغاز میں انڈیکس نے 1,71,561 کی بلند سطح کو چھوا، تاہم فروخت کے دباؤ نے اسے 1,70,476 کی نچلی سطح تک گرا دیا۔ دوسری جانب کرنسی مارکیٹ میں استحکام دیکھا گیا، جہاں انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ سستا ہو کر 278 روپے 86 پیسے پر آ گیا ہے۔